بہت ہی دلچسپ صورتحال تھی. یعنی جو مناظر میں نے وہاں پر دیکھے وہ کسی بڑے سے بڑے یا کسی ایون چھوٹے سے چھوٹے ہوٹل میں بھی نہیں ہوتے, لیکن وہاں پر تھے. عباسی صاحب جنہوں نے آپ کو آج یہ کمرہ نہیں کھولنے دیا, وہ آگے آپ کو کیا کچھ بھی نہیں کرنے دیں گے؟ تو وہ بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. بہت سے لوگ ایسے پہلے آئے, ہم نے بہت دیکھ لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد القادر کا سلام. اگر آپ ایک اوورسیز پاکستانی ہیں اور آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے تو آپ کے لیے ایک بہت ہی شاندار اور اچھی خبر ہے. ولاگ کے اگلے حصے میں ڈسکس کرتا ہوں, لیکن اوورآل آپ کو پتا ہے کہ جو مین ہائی لائٹ ہے وہ تو سیاسی گہما گہمی سے متعلق ہے. اور آج اپوزیشن جماعتوں کی ایک نیشنل کانفرنس جس کا آج دوسرا روز تھا وہ اختتام پذیر ہوا. کافی اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آئے پچھلے 24-48 گھنٹوں میں, اور ساری خبریں ایک ایک لمحے کی آپ کے سامنے رکھتا رہا ہوں کہ کیا ہوتا رہا. تو آج کا جو شو ڈاؤن رہا وہ کامیاب تھا, اور اس کا مین آف دی میچ کون تھا اگر آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں. اگلے حصے میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن آپ کی نظر میں مین آف دی میچ کون ہے ذرا بتائیے گا, پھر میں بھی آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. اور آج عمران خان سے ملاقاتوں کا دن تھا, جمعرات کا دن. اوبویسلی ان کے لائرز ان سے ملاقات کرتے ہیں, لیکن آج ملاقاتیں نہیں ہو پائیں. خیبر پختونخوا سے بھی کچھ لوگ آئے تھے. تو کیا ہو رہا ہے اڈیالہ جیل میں, ان کا کیس ایک بار پھر آگے چلا گیا, کچھ اس کی تفصیلات بھی بتانی ہے. لیکن پہلے ذرا آج کے دن کی مناسبت سے کچھ میموریز ریکال کرتے ہیں. 6 سال پہلے آج ہی کا دن 27 فروری, کیا زبردست لمحات ہے. مطلب وہ جو کچھ بھی ہوا اس کو 6 سال گزر چکے ہیں, اور بحیثیت قوم میں نے اپنی ہوش میں اس سے زیادہ شاندار دن نہیں دیکھا. جب صبح صبح اٹھے ٹیلی ویژن چینلز پہ ملی ترانے چل رہے, وہ ناقابل فراموش مناظر, اور نیوز رومز میں بھی ایک عجیب سی گہما گہمی تھی. سب کے سب ایز اے ہول, مطلب پاکستانی بات کر رہا ہوں, نہ کسی سیاسی جماعت کی تفریق, سب کے سب بڑے خوش تھے. اور میرے صحافتی کیریئر کی بھی مشکل ترین رپورٹنگ انہی لمحات میں ہوئی. یہ پاک انڈیا کا جو بھی ایپیسوڈ ہوا تھا اس وقت 27 فروری کا معاملہ, پاکستان نے زبردست جواب دیا تھا. تو اس ٹائم پہ جو میں ابھی تک جتنی رپورٹنگ کی ہے وہ سب سے زیادہ مشکل لمحات میرے لیے شاید وہی تھے. ایڈونچر ایک طرف تھا لیکن مشکل بہت تھی, کیونکہ سول ملٹری لیڈرشپ کے بہت اہم رابطے ہو رہے تھے, بڑی کروشل قسم کے مومنٹس تھے, موومنٹ بھی ہو رہی تھی. پرائم منسٹر ہاؤس سے جناب ادھر ایئر ہیڈ کوارٹر کی طرف, پھر دوسرے پنڈی سائڈ پہ بھی, تو پرائم منسٹر کے کچھ خطابات بھی, بہت حساس قسم کی معلومات, اور بڑی ذمہ داری سے ان کو رپورٹ کرنا, تو بڑے مشکل لمحات ہیں. بہرحال اس کو انجوائے بھی بہت کیا ان مومنٹس کو. تو آج کے دن کی مناسبت سے مجھے یاد آیا تو سوچا کہ وہ ایک بار پھر سے ریکال کر لیا جائے اور اسپیشل ٹریبیوٹ پیش کیا جائے اپنی آرمڈ فورسز کو, جنہوں نے کیا زبردست کارنامہ سر انجام دیا تھا. اور اسپیشلی پرائم منسٹر اس ٹائم کے جو تھے, ایکس پرائم منسٹر عمران خان, کہ انہوں نے جو اس وقت حکمت کا مظاہرہ کیا, ان کے خطابات آپ کے سامنے ہیں. بڑی دانش مندی اور حکمت سے انہوں نے ان معاملات کو اس وقت کنٹرول کیا, ورنہ جذبات میں معاملات کہاں سے کہاں جاتے. اینی ویز واپس آتے ہیں ذرا ایک دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس جوش جذبے کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھے اور سارے پاکستانیوں کو اسی طرح متحد رکھے. آگے بڑھتے ہیں, آج کی ذرا اوورآل سیاسی صورتحال پر بات کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اپوزیشن کی نیشنل کانفرنس آج اختتام پذیر ہوئی ہے, اور اس کی اتنی کوریج شاید ویسے نہ ہوتی جو رکاوٹوں کی وجہ سے ہوئی ہے. نیشنل ٹی وی پہ مجھے نہیں پتا کتنی زیادہ ہوئی ہے, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر ایک اچھی خاصی ہائپ بنی, اور آج تو اپوزیشن کی عادت شکریہ ادا کر رہی تھی حکومتی رہنماؤں کا, جن کی بدولت یہ ممکن ہو پایا. خیر, اپوزیشن سمجھتی ہے کہ کانفرنس کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ اتنی مزاحمت کے باوجود یہ کانفرنس اسی جگہ پہ ہوئی ہے جہاں اسے ہونے سے روکنے کی کوشش ہو رہی تھی. اور آج بڑے مزے کے مناظر میں نے دیکھے, شاید اس سے پہلے چھوٹے سے چھوٹے یا کسی بڑے سے بڑے ہوٹل میں نے اس طرح کے مناظر نہیں دیکھے جیسے آج نظر آئے. ہوٹل میں جب آپ داخل ہوتے ہیں نا تو ریسیپشن ہے, ریسیپشن کے سامنے لابیز اکثر خالی رہتی ہے, یا وہاں پہ اتنی موومنٹ نہیں ہوتی, صرف وہی لوگ جنہوں نے ریزرویشن کرانی ہے وہی آتے ہیں. تو آج ہوٹل میں داخل ہوتے ہی ریسیپشن, اور ریسیپشن کے بالکل سامنے اپوزیشن کے ارکان نے اپنا میز کرسی لگا لیا, اور ادھر ہی انہوں نے مائک وائک رکھوا لیے میڈیا سے, اور وہاں صبح سے لے کے شام تک اپنی پریس کانفرنسز انہوں نے جاری رکھی, ایک کے بعد ایک آیا, اور جو اس کے دل میں تھا انہوں نے کہا. تو ریسیپشن والے بھی بیچارے سامنے بیٹھے تھے, وہ دیکھ رہے تھے آج کیا ہو رہا ہے, نہ کوئی بکنگ کے لیے آ رہا ہے انہوں نے, بلکہ وہ اپنی کینٹین کو بھی بند کر دیا, تالے شالے لگے ہوئے تھے.
لیکن بڑی دلچسپ قسم کی سچویشن وہاں پہ تھی. تو آغاز جو ہے اس کا وہ محمود اچکزئی صاحب نے کیا خود تلاوت کر کے. جب وہ سارے لوگ اندر پہنچے سام ہاؤ جیسے بھی وہ دیواریں کیسے پھلانگی وہ میں اس سے پہلے کے ولاگ میں آپ کو ایکسکلوزیو مناظر دکھا چکا ہوں. سب لوگ جیسے اندر پہنچے اور پھر انہوں نے جا کے جناب تلاوت شروع کر دی اور اس سے ہوا آغاز. اور اس کے بعد اختتام جو تھا وہ علامہ راجہ ناصر عباس کی اجتماعی دعا کے ساتھ ہوا. اعلامیہ بھی پڑھا گیا, اس کے نکات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن جو سب سے خاص بات یعنی اس پوری کانفرنس کے انعقاد کے شروع سے لے کے آخر تک جو اس کا مین آف دی میچ تھا نا, وہ کون تھا؟ جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں پوچھا, وہ ایک غیر مقبول نوجوان حسین اخونزادہ, وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ایک وجود میں آئی ہے تحریک, اس کے ترجمان ہیں. اور بہت زیادہ ان کو اتنا زیادہ مطلب سوشل میڈیا کے اوپر یا ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر اس طرح سے نہیں دیکھا گیا, لیکن اس آدمی نے بیک اینڈ پہ رہتے ہوئے کیا زبردست کام کیا. ہمیں اس لیے زیادہ اندازہ ہے کہ ذرا کوآرڈینیشن میں رہتے ہیں, تو اس آدمی نے دن نہیں دیکھا, رات نہیں دیکھی. ایون جب تالے لگ گئے ہوٹل کو تب بھی اس بندے نے کہا کہ جو اپنے آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے وہ یہاں پہ آئے, اور سب سے پہلے وہی شخص وہاں پہ پہنچا. ایون رات تک بھی وہیں پہ تھا. تو اس کو ان 2 دنوں میں لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے, اس کی کوششوں کو, اس کی کاوشوں کو. تو ایک نیو سٹار سمجھ لیجئے کہ پی ٹی آئی کے رینکس میں یا ان کے جو اپوزیشن کا ایک کیمپ ہے اس کے رینک میں ایک نیا سٹار ہے. اگر یہ شخص نہ ہوتا تو شاید کانفرنس کا انعقاد مشکل ہو جاتا. تو جو ڈیو کریڈٹ ہے وہ میرا خیال ہے دینا چاہیے. ماہرنگ بلوچ کا اور منظور پشتین کا کچھ لوگوں کو انتظار تھا. کل ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ آئیں گے, لیکن آج جو سچویشن تھی, جو صورتحال تھی, باہر نفری لگی ہوئی تھی, اور اگر وہ آتے تو شاید صورتحال اور زیادہ گمبھیر ہو سکتی تھی. لیکن بہرحال وہ دونوں حضرات آج کی اس کارروائی میں شریک نہیں ہوئے. انہوں نے آنے سے معذرت کی یا یہاں سے بتایا گیا, یہ ایک الگ سٹوری ہے, لیکن وہ شریک نہیں ہوئے. کانفرنس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے. ویسے تو کافی لمبا چوڑا اعلامیہ ہے, لیکن میں کوئکلی آپ کو 5 نکات بتا دیتا ہوں جو سب سے اہم ہے. پہلا یہ کہ عام انتخابات اس ملک میں فوری کرائے جائیں, لیکن شفاف ترین انتخابات, پہلے جیسے نہیں. جنرل الیکشن کا مطالبہ سب سے سر فہرست رکھا گیا ہے, لیکن شفاف انتخابات پہ زور ہے. پھر آئین سے متصادم جو بھی ترامیم ہیں ان کو ختم کرنے کا مطالبہ ہے. پھر ملک میں عوام کی نمائندہ حکومت کے قیام کا مطالبہ ہے, یعنی جس کے پاس انتخابات کی صورت میں مینڈیٹ جائے وہی حکومت کرے, یہ مطالبہ ہے. پھر چوتھا سب سے اہم مطالبہ یہ ہے کہ تمام اسیران جو سیاسی طور پر قید ہیں یا سیاسی اسیران, ان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا. اس میں کسی کا نام مینشن نہیں ہے, لیکن اوبویسلی عمران خان سمیت سارے جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ ہے. پھر ملک کی قومی قیادت بشمول سارے لیڈرشپ, سب کو, کسی ایک کا نام نہیں, کسی 2-3 کا نام نہیں, سب کو کہا گیا ہے کہ وہ اختلافات کو پس پش ڈال کر متفقہ حکمت عملی اختیار کرے. تو میرا خیال ہے جن کے پاس اس وقت پاور ہے, اقتدار ہے, وہ شاید مشکل سے ہی اس کے اوپر راضی ہوں, کیونکہ وہ کیسے پس پش ڈال سکتے ہیں ہر چیز کو جب ان کے پاس آلریڈی سارا کچھ موجود ہے. تو مشکل لگتا ہے, لیکن مطالبہ بہرحال اپنی جگہ موجود ہے. اور سب سے آخر میں یہ کہ اپوزیشن جماعتیں اپنے ان مطالبات کو حتمی شکل پہ لے جانے کے لیے, یا وہ کیا کہتے ہیں, عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنی یہ جدوجہد جاری رکھیں گے. تو یہ اس کا پورا اوورال 2 دن کی جو کانفرنس تھی اس کا اعلامیہ یا اس اعلامیہ کا کرکس ہے. آگے بڑھتے ہیں. سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ خیبر پختونخوا کے وہ رہائشی جو اوورسیز پاکستانی بھی ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے. خیبر پختونخوا حکومت نے پہلی مرتبہ صحت کارڈ پروگرام میں ان اوورسیز پاکستانیوں کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور اس کی تفصیلات بڑی دلچسپ ہے. یعنی اگر آپ بیرون ملک ہیں اور آپ بیمار ہیں, اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں لیکن پاکستان نہیں آ سکتے, تو آپ اپنا علاج کرا سکتے ہیں. اس کے جتنے بھی پیسے ہیں یا اخراجات ہیں وہ آپ کو صوبائی حکومت دے گی. آپ کے اہل خانہ کو یہاں پر ملک میں وہ پیسے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے, صرف آپ کو اپنی رپورٹس دینی ہے. ابتدائی طور پر صرف ان اوورسیز پاکستانیوں کو اس صحت کارڈ میں شامل کیا جائے گا جو لیبر ویزے پہ گئے ہیں. یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو امیر کبیر ہے, باہر بزنس کر رہا ہے اور وہ چند پیسے یہاں سے بھی بچا لے, ایسا نہیں ہے. جو لوگ واقعی محنت کش ہیں, لیبر ویزے پہ گئے ہیں, مستحق ہیں, ان لوگوں کے لیے یہ سہولت ہے. اور کئی محنت کش ایسے ہیں جو بڑی مجبوری میں, لاچاری میں اپنا علاج بھی نہیں سم ٹائمز کراتے کہ 4 پیسے بچا لیں, اپنے گھر والوں کو بھیج دیں. تو اب ان کی جو ذمہ داری ہے وہ صوبائی حکومت لے رہی ہے. عمران خان کی براہ راست ہدایات کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا. آپ کو صرف کرنا یہ ہے کہ میڈیکل رپورٹ بھیجنی ہے محکمہ صحت کو,
اور اس کی جانچ پڑتال ہو جائے گی جو بھی ایک ریکوائرمنٹ ہوگی, اور اس کے بعد اگر وہ کنفرم ہو جاتی ہے ہر چیز تو متعلقہ شہری کے خاندان کو وہ پیسے یہاں پہ پاکستان میں ادا کر دیے جائیں گے. اس بارے میں مزید تفصیلات آپ کو خیبر پختونخوا کی حکومت دے سکتی ہے, لیکن یہ آفیشیل اپڈیٹس ہیں. اچھا جی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سارا کچھ ہو عمران خان کی ہدایت پر آیا, کیونکہ ان کا یہ ایک فلیگ شپ منصوبہ ہے نا, صحت کارڈ پلس اور یہ ساری فیسلٹیز, ایک ایسا منصوبہ جو عمران خان کا نام لیتے ہی آپ کے ذہن میں آ جائے. شوکت خانم ہسپتال کے بعد وہ میرا خیال یہی ہے, صحت کارڈ ہی. اچھا جی, عمران خان کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس شیئر کر لیتے ہیں. آج ان سے ملاقات کا دن تھا, منگل اور جمعرات, یہ 2 دن ہے. منگل ہے فیملی کے لیے اور جمعرات کا دن ہے ان کے دوستوں کے لیے یا وکلا کے لیے. سامہاؤ پارٹی کے کچھ لوگ جا کے ان سے مل لیتے ہیں, لیکن آج کچھ لوگ گئے ان سے ملنے بٹ ملاقات نہیں ہو سکی. 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک کے بیچ میں یہ ٹائم ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگ کھڑے رہے, آج بارش میں بھیگتے بھی رہے, لیکن ان کو اجازت نہیں مل سکی اور یہ ملاقات نہ ہو پائی. جو ان کا توشہ خانہ کا ٹرائل چل رہا ہے اس کی بھی جو تاریخ ہے وہ کافی آگے کر دی گئی ہے. اب غالباً 11 مارچ کو اس کی سماعت ہوگی, تو اس ٹائم تو رمضان بھی چل رہا ہوگا. تو دیکھتے ہیں کہ رمضان میں عمران خان کے ساتھ کس طرح کا اوورال رویہ رکھا جاتا ہے, لیکن ابھی تک تو وہ جو خبریں وغیرہ ہم سن رہے تھے ویسا کچھ نہیں ہے. اینی ویز, آج وفاقی کابینہ میں توسیع کر دی گئی ہے. جو وفاقی حکومت ہے اس نے مزید وزراء کو, مشیروں کو, وزیر مملکت کو ایڈ کیا ہے اپنی کابینہ میں, اور جو آپ کے فیورٹ ہے پرویز خٹک صاحب وہ اب وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر ہوں گے. تو کیسا زبردست ہے نا کہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی وفاقی وزیر ہے, اب شہباز شریف کی حکومت میں وہ مشیر بن جائیں گے شہباز شریف صاحب کے. اور جو نئے وفاقی وزراء آ رہے ہیں ان میں ابھی حال ہی میں عمران خان کے نام پر, ان کے نشان پر, ان کے لوگوں سے ووٹ لے کے آنے والے جو اورنگزیب کھچی ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے وفاقی وزیر کے طور پہ. ابھی ایسی اطلاعات آئی ہیں اور میں نے کچھ لسٹ بھی دیکھی ہے سرکولیٹ ہوتی ہے. اوبویسلی یہ ہمارے آفیشیل گروپس میں آ رہی ہے تو آفیشیلی سمجھی جا سکتی ہے. اور آئی پی پی سے اون چودھری جو ہیں وہ اب وزیر مملکت ہوں گے, اور اسی طرح ایم کیو ایم کو بھی ایک مزید وزارت مل گئی ہے. یہ ساری اس وقت کی اوورآل سچویشن ہے. اپنی رائے کا اظہار آپ لوگ ضرور کیجیے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ. عباسی صاحب, جنہوں نے آپ کو آج یہ کمرہ نہیں کھولنے دیا, وہ آگے آپ کو کیا کچھ بھی نہیں کرنے دیں گے؟ تو وہ بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. بہت سے لوگ ایسے پہلے آئے, ہم نے بہت دیکھ لیے. شاہد کاکان عباسی صاحب یہ بتائیے گا سر کہ آپ کے کچھ لوگ جو ہے یہ چل رہا ہے کہ دوسری سائڈ پہ تو نہیں کھڑے ہوں گے, آئین تحفظ عین پاکستان کے جو لوگ ہیں ہم اسی سائڈ پہ ہیں, اسی سائڈ پہ رہیں گے. اسی سائڈ آپ کے ساتھ جتنے بندے ہیں جس کو شوق ہے ادھر جانے کا وہ جائے. اس کانفرنس کے بعد اب نیکسٹ لائبل کیا, اگلا لائبل کیا, سڑکوں پر نکلیں گے آپ لوگ؟ اپوزیشن کی سوچ کو متفقہ کرنا ہے. 1 سال سے اپوزیشن سوچ کو اتفاق نہیں ہے. ابھی بھی تحفظات ہیں, ابھی بھی اختلافات ہیں, کو دور کرنا ہے. اپوزیشن کی سوچ ایک بڑھانی ہے, لیکن کم از کم آئین کے معاملے کی بات کر رہے ہیں ان کو جب تک ساتھ میں اور بھی میرے بھی تحفظات ہیں. بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ تحفظات ہیں کہ سوچ بدلنی پڑے گی. پی ٹی آئی کا ایک ریکارڈ ہے 4 سال کا, اس کو بدلنا ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا کہ ہم بھی آئین کی بات کریں گے, ہم بھی قانون کی بات کریں گے, ہم بھی جمہوریت کی بات کریں گے. اگر موقع ملے تو موقع نہیں, وہ ملنا چاہے بالکل میں حاضر ہوں. آپ نہیں چاہیں گے؟ میری کیوں سے بات ایسے کرنے والی بھائی صاحب نہیں یہ ہے. بتائیے گا جب پی اگر ڈی وہ ایم ملنا چاہتے ہیں تو بات کرنا چاہتے ہیں, میں حاضر ہوں. پی ڈی ایم کی تحریک چلی تو آپ اس میں بھی سرکردہ تھے. یہ بتائیے گا کہ جس طرح شہباز شریف کو کانفیڈنس ہے کہ حکومت نہیں گرے گی, اسی طرح عمران خان کو بھی کانفیڈنس دے گا جنرل فیض کی حکومت گری ہوئی ہے, یہ وقت پاس کر رہے ہیں. یہ وہی پی ڈی ایم والی کانفرنس ہی ہے, وہی لوگ ہیں. صرف پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اٹھ کے اقتدار میں چلے گئے اور پی ٹی آئی اقتدار سے اٹھ کے یہاں آ گئی. سر یہ بھی بتائیے گا, کہتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں کو ختم ہوتے ہوئے کب تک دیکھتے ہیں, اپنا مکمل کرے گی ٹینیور کا ٹینیور مکمل ہو چکا ہے, وہ تو کوئی حیثیت نہیں ہے. بھائی صاحب 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے کروا لی, ججز اپنی مرضی کے لے آئے, سینیورٹی کا معاملہ انہوں نے سر آئینی بینچ بنوا لیا. اس سے ملک کو فائدہ ہوا ہے. تو سر جس عمل کا ملک کو فائدہ نہ ہو وہ کسی کو کوئی اقتدار میں طول نہیں دے گا. آج ملک کے حالات دیکھیں, آپ 2600 ترمیمیں کر لیں کچھ نہیں ہوگا, آپ کے اقتدار کو طول نہیں ملے گا. جس حکومت کے پاس مورل مینڈیٹ نہ ہو, عوام کے نمائندگی نہ ہو, وہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو کبھی ایکسپیکٹیشن تھی کہ میاں صاحب ایسے کریں گے, ایسے گر جائیں گے؟ وہ گرنے کی بات نہیں, ان کی سوچ ہے, ان کا فیصلہ ہے. اب یہ اس کا ان کو ہی بھگتنا پڑے گا.